میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی رسپانسبلٹی اگر اس معاملے میں مل جائے 3 سے 4 مہینے میں انشاءاللہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں۔ اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ میں چاہے جو بھی سیاسی کارکن ہوں، ہمارے ہاں 2 سوچ ہے۔ لوگوں کا سوچ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کا حل ڈپٹی کمشنر اور چیف سیکرٹری کو سمجھتا ہے۔ آج بھی کسی حلقے میں اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو وہ اپنے حلقے کے الیکٹڈ نمائندے کو پکڑنے کے وہ سیدھا ڈی سی کے پاس چلا جاتے ہیں، اے سی کے پاس چلا جاتے ہیں۔ آج بھی منسٹر ٹورزم کو آپ لائیں، وہ یہی کہیں گے ہم نے ٹورزم کو بوسٹ کیا ہے، ہم نے فلان گیم کیا ہے، ہم نے فلان ٹورنامنٹ کیا ہے، ہم نے اس کو لایا، اس کو گفٹ دے دیا، اس کو یہ کیا، یہ کہے گا۔ وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم نے ٹورسٹ کے لیے یہاں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی سیوریج کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے۔ امجد کو اگر نامزد کرتے ہیں یا کسی اور کو کرتے ہیں تو مہدی شاہ کو ہر حال میں ایکسیپٹ کرنا ہوگا، چاہے وہ دل سے قبول کرے یا نہ کرے۔ پارٹی میں رہنا ہے تو پارٹی کے ڈیسیشن اس کے لیے لاسٹ ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، سیاسی ہلچل پورے ملک میں جاری ہے اور اسی ہلچل کے اثرات گلگت بلتستان میں بھی یقیناً آپ کو محسوس ہوں گے۔ گلگت بلتستان میں جو حالات ہیں، جو سیاسی ہلچل ہے، اس میں جو ایک نئی ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ گورنر گلگت بلتستان اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے درمیان کوئی دوستانہ تعلقات استوار ہوتے جا رہے ہیں۔ اگرچہ وہ تو پہلے سے تھے لیکن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، اس بات کی لوگوں نے نوٹ کیا ہے اور اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں بات بھی کریں گے۔ خیر، موضوع اور بھی ہیں۔ عمران ندیم شگری، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور سابقہ ممبر گلگت بلتستان اسمبلی۔ بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ، جب بھی گلگت آتے ہیں آپ عزت افزائی کرتے بلاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مجھے سر یہ بتائیے کہ خیر اس کے اوپر آتے ہیں، یہ جو اچھے تعلقات رکھنا بری بات تو نہیں ہے، اچھا ہے، گلگت بلتستان کے ہیں، لیکن پہلے تھوڑا سا حلقے کی جانب، آپ حلقے پہ کچھ زیادہ اپنا توجہ دیتے ہیں۔ خیر، آپ پہلے بھی دیتے رہے، لیکن کیا گزشتہ الیکشن کے کچھ جو سبق ہیں جو آپ نے سیکھے ہیں اس وجہ سے زیادہ کچھ دے رہے ہیں کہ نہیں، کوئی اور اسٹریٹجی آپ کی ہے؟ نہیں سر، حلقے میں میرا کوئی بہت زیادہ بھی نہیں ہے اور چھوڑتا بھی نہیں ہوں۔ میں اپنا شروع دن سے جب سے مجھے ہمارے کچھ محترم شخصیات نے مجھے اس فیلڈ میں لایا، آپ کو یاد ہوگا کہ میں تو کسی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میں کام کرنے والا بندہ تھا، تو اس فیلڈ میں لایا گیا تو اس وقت سے اپنا روٹین کا کام کرتا ہوں۔ میں نے کسی چیز کو بہت زیادہ پین لے کے یا پینک ہو کے ٹینس میں کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اپنا روٹین برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن اتنا بڑا حلقہ ہے آپ کا، اچھا خاصا، اس میں آپ کو ہر کونے پہ آپ کو جاتا ہوا لوگوں نے دیکھا ہے اور آپ جاتے ہیں یقیناً، تو یہ کوئی آپ کو کوئی ہیکٹک جاب کی طرح محسوس نہیں ہوتا ہے؟ یہ روٹین ہے آپ کی؟ اب تو بالکل روٹین بن گیا ہے۔ واقعی میں میرا جو حلقہ ہے وہ جغرافیکلی دیکھا جائے تو بہت بڑا حلقہ ہے، اس کے کئی ویلیز ہیں، اور جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا تو تقریباً ہاف آف دا ویلی ہمیں پیدل جانا پڑتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اور انہوں نے مجھے ہمت دی اور میں نے ان سارے جگہوں پہ جیپیبل روڈز بنائے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت اچھی اسٹینڈرڈ کی روڈ نہیں ہے، لیکن ہمارا جغرافیکل کنڈیشن ایسا ہے جس میں انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم گرمیوں میں روڈ بناتے ہیں، سردیوں میں ایولانچ آ کے خراب کرتے ہیں، سردیوں میں بناتے ہیں، گرمیوں میں فلڈ آ کے خراب ہوتے ہیں۔ تو لیکن جیپیبل اب کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں میں پیدل جا سکتا۔ صحیح۔ سیاست میں کافی عرصہ ہو گیا آپ کو، آپ جیتے بھی، آپ کو شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم۔ یہ سیاسی وارث کسی کو آپ تیار کر رہے ہیں؟ نہیں جی، یہ وراثت والی بات کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ میں پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے ابھی؟ میں نہیں جی، بالکل۔ میں عوام کے ساتھ میں جب بھی جاتا ہوں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پارٹی کو مضبوط کریں، پارٹی کی ڈیسیشن ہونی چاہیے، پارٹی جس کو چاہے
ہو سکتا ہے کہ میرے فیملی میں سے کسی نے کوئی اگر خدمت کیا، یہ تو لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے نا، ہم فورس تو نہیں کر مطلب لوگوں کے اوپر ہم اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو تھوپنا نہیں چاہیے کہ جس طرح میں خود ہیں مجھے میرا اپنا کوئی یعنی انٹرسٹ ہو کے میں نے لابنگ کر کے میں اس فیلڈ میں نہیں آیا ہوں، تو میں نہیں چاہتا میرے فیملی سے بھی اگر کوئی انٹرسٹ ہو تو لابنگ کر کے میری وجہ سے نہ آئیں بلکہ اپنی خدمت کریں، اور لوگوں نے ایکسیپٹ کیا تو دے کین۔ پارٹی کے اندر کے معاملات بھی کچھ آپ اور نون لیگ دونوں کے حوالے سے لوگ جو مشاہدہ کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیزیں فیل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی جیسے شروع میں بھی بات کی، گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب، حالانکہ امجد صاحب ڈگری کیس میں وزیر اعلیٰ کے اگینسٹ ہیں، لیکن گورنر صاحب کہیں نہ کہیں اپنا تعاون ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی گلگت بلتستان ہاؤس میں جب ان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا تو گورنر صاحب کا بڑا رول تھا اس کو وہاں سے بچانے میں، اور اب آج کی بھی یہ اطلاع ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اور گورنر صاحب کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے۔ تو یہ آپ ویسے کس لائن میں کھڑے ہیں، امجد صاحب والی میں کہ گورنر صاحب؟ نہیں، میں کسی لائن میں نہیں ہوں، میں پارٹی لائن پہ ہوں۔ بات یہ ہے کہ امجد صاحب ہمارے پارٹی کے صدر ہیں، جب پارٹی کا جو صدر ہوتا ہے وہ جو کہتے ہیں ہم جب تک پارٹی میں ہم پارٹی کے صدر کو ہم فالو کریں گے۔ گورنر صاحب وفاق کے نمائندے ہیں، اوکے، ٹھیک ہے جی، وہ پیپلز پارٹی کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے، وہ فیڈریشن کا نمائندہ ہے۔ اس میں ہمارے پارٹی کے لیے یعنی خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کتنے عرصے سے تقریباً 1 سال سے ان کے منسٹر سے لے کے ان کے چھوٹے بڑے جو بھی اپنے آپ کو لیڈر کہلاتے ہیں، سب کا آپ کو یاد ہوگا یہ سب وفاق کی پارٹی کو یعنی وفاقی حکومت کو نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ فلان حکومت ہے، یہاں پرائم منسٹر آئے تو اس نے گوارا نہیں کیا اس سے ملنا، اچھا یہاں کا قمر زمان قاہرہ صاحب تشریف لائے تو ملنا گوارا نہیں کیا، لیکن اسی وفاق کے نمائندے کی وجہ سے اب اس کو احساس ہو گیا ہے جب تک وفاق کے کسی نمائندے کو ہم نہ پکڑیں میرا بچنا مشکل ہے، اس لیے اب وہ وفاق کے اسی امپورٹڈ گورنمنٹ کے نمائندے کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس میں ہمیں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ ویسے امجد صاحب اور گورنر صاحب کی کافی پرانی کوئی خیر وہ تو اتنا کچھ ہوتا رہتا ہے، کوئی کولڈ وار قسم کی یہ کافی عرصے سے ہے۔ اسی طرح نون لیگ کے اندر آپ دیکھیں اورنگزیب صاحب نے اپنے پارٹی کے اپنے ہی سابق ساتھی کے خلاف جا کے خالد خورشید صاحب کے معاملے میں کورٹ میں ان کی وکالت کی، تو یہ معاملات تو بہرحال ہیں کہ نہیں؟ آپ نہیں، کولڈ وار والی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اپنا اپنا رول چینج ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا مہدی شاہ صاحب کا رول اس وقت وفاق کے نمائندے کی ہے، اور اس کو وفاق کی نمائندے کی حیثیت سے گلگت بلتستان کے افیئرز کو سموتھلی چلانا ان کی شاید رسپانسبلٹیز میں سے ایک ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ جب یہ لوگ کو وفاق کی حکومت کو مانتے نہیں تھے تو یہ وفاق کے اسی امپورٹڈ گورنمنٹ کے نمائندے کا پاؤں کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تو لیکن اس میں یہ دوسرا سوال بھی ہے کہ دوسرا سوال یہ ہے سر قطع کلامی معاف، اگر وہ وفاق کو نہیں مانتے ہیں تو وفاق کا ایک بندہ وہ وزیر اعظم کی وہ ویلکم نہیں کرتے ہیں تو ایک گورنر کیوں کرے؟ یہ جو ہے اپنی اپنی ظرف کی بات ہوتی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس کا ظرف ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ میں عموماً سوچتا تھا حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کی شر سے بچو، تو میں نے ایک دفعہ اپنے ایک بزرگ سے میں نے بات کیا کہ اگر ایسا ہے حضرت علی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے تو اٹ مینس کسی کے ساتھ نیکی ہی نہیں کرنا چاہے، تو انہوں نے مجھے سمجھایا پاگل ایسا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کرو تاکہ اس کی ظرف کو آپ پہچان سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ اس کا ظرف ہے، انہوں نے جب ان سے گورنر سے مدد مانگی تو اس نے اپنے ظرف کے مطابق اس کا مدد کی، اب وہ رسپانس میں اس کو کس حد تک رسپیکٹ دیتا ہے یہ اس کا ظرف ہے۔ میں سر آپ کے سیاسی تجربے کی چیک کرنے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں، اگرچہ آپ کے پاس تو ڈائریکٹ کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب کے لیے امجد بھائی سے تو وزیر اعلیٰ زیادہ قابل قبول ہوں گے یا خالد خورشید؟ نہیں، دیکھیں اس کے اپنے تعلقات ہر چیز سے ہٹ کے سعید مہدی شاہ صاحب اس وقت اگر گورنر ہے تو بیکاز آف پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے نا جی۔
تو مجھے جو ہے نا یہ میں سمجھتا بھی ہوں اور میں کہتا بھی ہوں کہ اگر ہماری پیپلز پارٹی ہمارے چیئرمین نے امجد کو اگر نامزد کرتے یا کسی اور کو کرتے ہیں تو مہدی شاہ کو ہر حال میں ایکسیپٹ کرنا ہوگا، چاہے وہ دل سے قبول کرے یا نہ کرے۔ پارٹی میں رہنا ہے تو پارٹی کے ڈیسیشن اس کے لیے لاسٹ ہے۔ صحیح۔ پیپلز پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پہلے بھی آپ کی رائے سب کے سامنے ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرف حالات جا رہے ہیں، خاص کر عمران خان صاحب جس طرف پارٹی کو لے کے جا رہے ہیں، جہاں پہ ہر پارٹی کے رہنما کے لیے ایک بہت کڑا وقت بھی ہے، اب وہ اس کی طرف خان صاحب کے کہی ہوئی باتوں کو لے کے آگے جانا چاہیں تو بھی مسئلے ہیں، نہ لے کے جانا چاہیں تو بھی مسئلے ہیں، یہ پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ سر سمپل سی ہے، کسی نے پرچون کی دکان لگائی تھی، اس میں سے سامان آپ آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، جہاں سے لائے تھے وہاں واپس جا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں آپ کو تحریک انصاف کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ سر اسلام آباد اور دیگر جگہوں پہ جب یہ جو حالات ہو رہے تو گلگت بلتستان میں ویسے بھی پی ٹی آئی الیکشن تو نہیں جیتا تھا نا، انہوں نے صرف 7 سیٹیں جیتے تھے، بطور پارٹی کے تو الیکشن نہیں جیتا تھا، لیکن جو بعد میں جو انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو جوائن کرانا جو ہے نا وہ پارٹی کی جیت نہیں ہے۔ جس طرح جہانگیر ترین نے جہاز میں جن لوگوں کو لایا تھا کل اسی کی فلائٹ میں واپس چلے گئے ہیں، تو یہاں جنہوں نے لایا تھا اب تو وہ گنڈا پور بھی نہیں رہا، بال بھی کٹ گئے، سب کچھ ہو گیا، تو اب ان کا بھی وہ گنڈا پور نہیں رہا، اور کٹ جائیں گے۔ لوڈ شیڈنگ، پانی پینے کا، اچھا گندم کے مسئلے، گلگت بلتستان میں تو یہ شروع دن سے یہ معاملات چلے آ رہے ہیں، تو بلتستان میں بھی آج بھی 23 گھنٹے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، پانی پینے کا کم ہے، اور اتفاق سے ہم جس جگہ رہ رہے ہیں یہاں پہ پوری دنیا کا جو واٹر ریسورسز ہیں لیکن پینے کے لیے ہمیں پانی نہیں ہے، تو بحیثیت ایک اپوزیشن پارٹی کے رہنما کے آپ بھی خاموش نظر آ رہے ہیں۔ بات بالکل صحیح ہے۔ اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میں چاہے جو بھی سیاسی کارکن ہوں، ہمارے ہاں 2 سوچ ہے۔ لوگوں کا سوچ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسائل کا حل ڈپٹی کمشنر اور چیف سیکرٹری کو سمجھتے ہیں آج بھی۔ اس کی واضح مثال میں یہ کہتا ہوں، کسی حلقے میں اگر کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو وہ اپنے حلقے کے الیکٹڈ نمائندے کو پکڑنے کے وہ سیدھا ڈی سی کے پاس چلا جاتے ہیں، اے سی کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ڈی ایم جی یا پی ایس جو آج کل نام ہے ان کا طریقہ کار ہوتے ہیں ٹیکل کرنے کا، وہ شارٹ ٹرم ٹیکنیکل چیزوں سے لوگوں کو ڈسپرس کر دیتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہاں پہ الیکٹیبل لوگوں کو یا الیکٹڈ لوگوں کو عوام ہی ذمہ دار نہیں سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کے پاس جانے کے بجائے وہ ڈائریکٹ بیوروکریٹس کے پاس جاتے ہیں۔ بیوروکریٹس کبھی بھی ان مسائل کا ڈیوریبل حل نہیں نکال سکتے۔ ہمارے گلگت بلتستان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری پلاننگ اتنی کمزور ہے کہ ہم نے کوئی ان چیزوں پہ کوئی پلاننگ ہی نہیں کیا۔ فار ایگزامپل ٹورزم کی آپ بات کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی منسٹر ٹورزم کو آپ لائیں وہ یہی کہیں گے ہم نے جی ٹورزم کو بوسٹ کیا ہے، ہم نے فلان گیم کیا ہے، ہم نے فلان ٹورنامنٹ کیا ہے، ہم نے اس کو لایا، اس کو گفٹ دے دیا، اس کو یہ کیا، یہ کہے گا۔ وہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جی ہم نے ٹورسٹ کے لیے یہاں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی سیوریج کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، کوئی پانی کے نظام بہتر کرنے کی کوشش کیا ہے، یا بجلی کا دیکھیں یہ بجلی کا یہ پرانا جی بی نہیں ہے، اس وقت ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اگر نیک نیتی سے کام کرنا چاہیں، نیک نیتی سے کام کرنا چاہیں، میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں اگر ہمیں کوئی رسپانسبلٹی اگر اس معاملے میں مل جائے 3 سے 4 مہینے میں انشاءاللہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں۔ آپ کے اپوننٹ راجہ اعظم صاحب کے حوالے سے بتائیے کہ حلقے میں انہوں نے کچھ کام کیا ہے یا جتنا بھی کیا ہے نہیں کیا ہے؟ آپ تو خیر مطمئن نہیں ہوں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے، انہوں نے ابھی تک وہ تو ظاہر ہے آپ لوگوں سے پوچھیں گے۔ انہوں نے ایک بہت اچھا کام، بڑا کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے میرے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوئے تھے اپنی تختی لگاتی ہے، کیونکہ میں تختی کبھی نہیں لگاتا، اچھا، اور آئندہ بھی اللہ نے زندگی دیا، موقع ملا تختی نہیں لگاؤں گا۔ اس کی وجہ ہے ایک بنیادی وجہ جو میرے سوچ ہو سکتا ہے پولیٹیکل لوگوں کا یہ سوچنا ہو، میں کہتا ہوں کہ مجھے عوام نے ایک ذمہ داری دے دیا، میں نے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے حکومت سے پیسے لے کے ادھر لگایا۔
اس میں میرا کوئی بڑا رول نہیں. ہاں البتہ تختی میں وہاں لگاؤں گا جہاں میں اپنے ذاتی حیثیت میں کسی یار دوست کے تھرو کوئی کام کروں گا, وہاں اس بندے کا جس نے فنڈنگ کیا اس کا تختے ضرور لگاؤں گا. لیکن یہ رول آف دا گیم پھر سب کے لیے ہونا چاہیے نا. اگر آپ کے کام کو ہر ایک کا کوئی سوچ اور اپنے نام سے تختی لگاتا ہے, کوئی 10-20 سال بعد انسان رہے نہ رہے, لوگ ان کو وہ کریڈٹ دیں جو آپ نے کیا, تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. عمران ندیم صاحب بہت شکریہ. ضمیر مطمئن ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین پروگرام آپ نے سنا, فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.